اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو ذات پروردگار کی عدالت کی صفت میں جاری تھی اور اس مسئلے کو ہم تجزیہ کر رہے تھے کہ ذات پروردگار عادل ہے یا نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں لوگوں کے اذہان کے اندر، انہی سوالات کو مورد بحث قرار دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ خیر اور شر کے مسئلے کو بھی مورد تجزیہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس گفتگو کے تسلسل میں ہم نے گزشتہ درس کے اندر ظلم کا معنی کیا اور اسی طرح عدل کا معنی آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس نتیجہ لیا اس معنی کے تناظر میں کہ ذات پروردگار کے سلسلے میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ظلم کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی اس کائنات کے اندر چیز ہے وہ تمام کی تمام ذات پروردگار کی مخلوق ہے، اور وہ خالق ہے یعنی وہ مالک ہے۔ جو بھی جس کے پاس ہے وہ ذات پروردگار کی جانب سے امانت ہے، تو لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ تصور پیدا ہو کہ ذات پروردگار ظلم کر سکتا ہے۔ تو اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور انسان کے سلسلے میں ذات پروردگار کے اس ظلم اور عدل کے حوالے سے اس مطلب کو اس عنوان سے دیکھیں گے کہ انسان کی جو زندگی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ دو مرحلوں سے گزرتی ہے۔ ایک مرحلہ اس کا تخلیق کا مرحلہ ہے، اور دوسرا اس کے نشو و نما کا مرحلہ ہے۔ ان دونوں مرحلوں میں ہم دیکھیں گے کہ آیا ذات پروردگار کے حوالے سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ خدا ظلم کرتا ہے انسان پر ان دو مرحلوں میں، یا یہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہاں پر تخلیق کے مرحلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ذات پروردگار کے لیے یہ تصور ممکن ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ نعوذ باللہ انسان پر ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تخلیق سے پہلے تو انسان کا وجود ہی نہیں تھا، یعنی انسان کا ذات پروردگار پر کوئی حق ہی نہیں تھا کہ وہ آ کر یہ دعویٰ کرے کہ میرا ذات پروردگار پر یہ حق تھا اور اسے ادا نہیں کیا گیا۔ نہیں، کل تک وہ معدوم تھا، اور آج اس نے لباس وجود پہنا ہے۔ تو جو ذات، جو شخص موجود ہی نہیں تھا، معدوم تھا، اور ابھی اس نے لباس وجود پہنا ہے، تو وہ کسی بھی اعتبار سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ذات پروردگار پر میرا کوئی حق تھا۔ تو لہذا تخلیق کے مرحلے میں تو یہ امکان نہیں رکھتا کہ یہ کہا جائے نعوذ باللہ کہ پروردگار انسان کے سلسلے میں ظلم کرتا ہے۔ اب آتے ہیں تخلیق کے بعد کے مرحلے میں۔ تخلیق کے بعد یعنی انسان جب اس کائنات کے اندر آتا ہے، وجود کا لباس پہننے کے بعد جب اس نظام ہستی کے اندر وجود پیدا کرتا ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مخلوق کی صورت میں ہے، یعنی ذات پروردگار اس کا خالق ہے۔ اب جب یہ مخلوق ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر بھی بیان کیا کہ جتنی مخلوقات ہیں وہ ذات پروردگار ان کی نسبت علت اور سبب ہے، اور علت اور سبب کا مطلب یہ ہے کہ مسبب یعنی معلول یعنی مخلوق اپنے پورے وجود کے ساتھ اس سبب سے، اس خالق سے وابستہ ہے۔ اگر ایک لحظہ وہ نظر ہٹا دے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ذات پروردگار کی امانت ہے، اور مخلوقات کو اس پہ شکر خدا بجا لانا چاہیے، تو یہاں پر اس دوسرے مرحلے میں بھی یہ تصور پیدا نہیں کیا جا سکتا کہ ذات پروردگار انسان کے اس تخلیق کے مرحلے کے بعد انسان کے حق میں ظلم کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا نہ تو خداوند متعال کو انسان اپنا مقروض ٹھہرا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے حوالے سے ظلم کا تصور پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک معنی ہم نے آپ کے سامنے ظلم کا بیان کیا کہ ظلم یعنی جہاں حقوق کی پامالی ہو، تو اس سلسلے میں ہم نے یہ نتیجہ لیا کہ ذات پروردگار کیونکہ خداوند متعال پر کسی کا بھی حق نہیں ہے، نہ تخلیق سے پہلے اور نہ تخلیق کے بعد، تو یہ انسان ذات پروردگار کو ظالم نہیں ٹھہرا سکتا، مقروض نہیں ٹھہرا سکتا۔ تو جس طرح ظلم کے اس معنی کے مطابق ذات پروردگار کے لیے ظالم ہونے کا تصور معنی نہیں رکھتا، اسی طرح عدل کا مطلب کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی۔ تو جب انسان کا حق ہی نہیں ہے ذات پروردگار پر، تو انسان اس طرح کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس طرح حق ادائیگی کی بات نہیں کر سکتا۔ تو نہ تو پروردگار کے حوالے سے ظلم معنی رکھتا ہے اس حوالے سے، اور نہ ہی یہاں پر عدل کے حوالے سے کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہاں، عدل کا ایک اور معنی
ہے جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عدل یعنی ایک چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا۔ یہ جو عدل کا معنی کیا جاتا ہے، اگر ہم اس معنی کے اعتبار سے بھی ذات پروردگار کو دیکھیں تو ذات پروردگار تخلیق کے آغاز اور ابتدا میں اور تخلیق کے بعد عادل ہے۔ اس نے ہر چیز کو اپنی جگہ پہ قرار دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں کہ کس طرح اس معنی کے مطابق بھی ذات پروردگار عادل ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جب ہم نے یہ نتیجہ لیا کہ عقلی طور پر ہر چیز جب ذات پروردگار کی مخلوق ہے تو عقلی اعتبار سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی بھی چیز اپنی ذات کا، اپنے وجود کی، اپنی تمام تر نعمتوں کی مالک نہیں ہے۔ خداوند متعال مالک ہے۔ بس اب وہ ذات جو کہ مالک ہے، تمام موجودات کے حوالے سے ملکیت اسے حاصل ہے، اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے اپنی ملکیت کے اندر کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہم نے گزشتہ بحث کے اندر دیکھا کہ جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اس چیز کے اندر اگر کسی بھی اعتبار سے تصرف کرے، کوئی بھی کام انجام دے تو وہ اس کا حق ہے، کر سکتا ہے، چونکہ اس کی ملکیت ہے۔ لہٰذا اب جب تمام موجودات، تمام چیزیں، نظام ہستی ذات پروردگار کی مملوک ہے، اس کی ملکیت ہے، تو اب جو کچھ ذات پروردگار کرے گا وہ اس اپنی ملکیت کے اندر کرے گا اور اسے ظلم نہیں سمجھا جائے گا اس معنی کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا ہر اعتبار سے خداوند متعال عادل ہے اور اس سے ظلم صادر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم ایک اور مطلب جو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے اس کے باوجود کہ کسی کا حق اس پر نہیں ہے، لیکن وہ اپنے فضل سے، اپنی سخاوت مندی سے اور اپنی حکمت کی بنیاد پر اس نے اپنے اوپر کچھ حقوق قرار دیے ہیں۔ یعنی انسان کو وجود دیا، نعمتوں میں انسان کو غرق کیا، محبت کی انتہا تک انسان کو پہنچایا، اس کے باوجود وہ اپنے فضل و حکمت اور سخاوت اور کرم کی بنیاد پر انسان کے حوالے سے اپنے اوپر کچھ حقوق مقرر کرتا ہے اور اس کے لیے وعدے کرتا ہے کہ وہ اس حق کو پورا کرے گا۔ بہت سارے قرآن مجید کے اندر اس طرح کے وعدے نظر آتے ہیں، اس طرح کے حقوق نظر آتے ہیں۔ مثلا ان قرآنی وعدوں کے اندر ایک یہ چیز ملتی ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے اور ہم تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اسے راہ دکھائیں گے، ہم اپنی راہوں کی طرف اسے ہدایت کریں گے۔ تو اسی طرح اور بہت سارے وعدے ہیں کہ اگر انبیاء کو آپ نے پہچانا، ان کی راہ پہ عمل کیا تو ذات پروردگار آپ کو اجر دے گا۔ تو اس طرح یہ جتنے بھی وعدے ہیں یعنی یہ ذات پروردگار اپنے فضل و حکمت کی بنیاد پر اپنے اوپر مقرر کر رہا ہے، اور یہ بھی دروا کہ ایک طرفہ جو ہے وہ حق کی تقرری ہے جو ذات پروردگار انجام دے رہا ہے۔ یعنی اس لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم ذات پروردگار سے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کن حقوق کا؟ وہ حقوق جو ذات پروردگار نے خود پر فضل و حکمت کی بنیاد پر قرار دیے ہیں۔ ہم یہاں پر بھی یہ حق نہیں رکھتے کہ اس طرح کے حق کا ذات پروردگار سے مطالبہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ حق ذات پروردگار پر نہیں قرار دیا، یہ ہمارا کوئی بھی حق ذات پروردگار پر نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں بھی اگر ہم ذات پروردگار کو دیکھیں تو وہ عادل ہی ہے، گرچہ اس نے اپنے اوپر خود حق مقرر کیا ہے، لیکن وہ اس سلسلے میں بھی عادل ذات ہے۔ اسی کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔